بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم منزم عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمہ کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی بر قبول، منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ سرور کشور رسالت، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ خدا دے صبر جانے پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے۔ بچا جو تلووں کہ ان کا دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ وہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرب تر عرش تک چاندنی تھی چھٹکی، وہ رات کیا مسکرا رہی تھی جگہ جگہ نصب آئینے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ خرد کو کہہ دو کہ سر جھکا لے، گمان سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے۔ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، ایام و مانا اول و آخر، کہ دست بستہ تھے پیچھے حاضر، جو سلطنت آ کے کر گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سربراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ
وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے شب معراج شریف کے موقع پر محفل معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی جامعہ الرحیم سے فارغ التحصیل ہونے والے علماء کرام اور حفاظ کرام کی دستار فضیلت کا اہتمام ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ اس مرکز کو مزید عروج عطا فرمائے اور شب معراج شریف کی رحمت و برکت ہم سب کو عطا فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ اس رات کا صدقہ اس امت کو عروج عطا فرمائے۔ یہ مرکز الحاج چودھری یعقوب حسین صاحب کی سرپرستی میں دین متین کی خدمت کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے۔ فاضل محتشم استاد العلماء حضرت علامہ فرمان علی حیدری جلالی صاحب اور دیگر اساتذہ کرام مختلف شعبوں میں یہاں تدریس دین کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال یہاں کا فیض مزید عام فرمائے، اور جو علماء کرام اور حفاظ کرام فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، رب ذوالجلال انہوں نے جو کچھ پڑھا ہے اس میں اپنے فضل سے اضافہ فرمائے، اور ساری زندگی ان کو دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی رات امت مسلمہ میں صدیوں سے بڑی خوشی کے ساتھ منائی جا رہی ہے، چونکہ ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رب ذوالجلال نے عام انسانوں میں سے ہی نہیں بلکہ انبیاء و رسل علیہ السلام میں سے بھی ایک منفرد درجہ، ایک منفرد مقام اور سب سے ممتاز شرف عطا فرمایا۔ نہ پہلے کسی کو ملا اور نہ قیامت تک کسی کو وہ شرف مل سکتا ہے کہ رب ذوالجلال نے عالم بیداری میں جسمانی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج دونوں شرف عطا کیے۔ رات کے مختصر حصے میں جو رجب شریف کی 27ویں شب ہے، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر اور وہاں سے 7 آسمانوں کے پار اور پھر سدرۃ المنتہا سے آگے لامکان کی خلوتوں میں رب ذوالجلال کا دیدار کیا، اور خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے
ان گنت نوازشات سے نوازے گئے اور اس کے بعد واپس زمین پہ تشریف لے آئے، اور اتنا قلیل وقت زمانے کا ابھی گزرا تھا کہ بستر بھی گرم تھا اور کنڈی بھی ہل رہی تھی کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس طویل ترین سفر اور عظیم نوازشات اور ذات باری تعالیٰ اور آیات باری تعالیٰ کا مشاہدہ اور دیدار کرنے کے بعد واپس تشریف فرما ہو چکے تھے۔ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جس کے سامنے عقلیں حیران ہوں اور جس کو عقل کے ترازو سے تولا نہ جا سکے، اور معراج شریف کا معجزہ کئی معجزات پر مشتمل ہے، اور یہاں انسان کو ہزاروں وجوہ کی بنیاد پر حیرانگی ہے کہ یہ ایک سفر تھا تو جس ہستی کا دیدار کرنا تھا اس ہستی کا کمال یہ ہے کہ وہ جسم سے بھی پاک ہے اور وہ جہت سے بھی پاک ہے، وہ مکان سے بھی پاک ہے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالیقین اس ذات کا دیدار کیا تو عقل پوچھتی ہے کس مکان میں کیا، کس جگہ کیا؟ تو شریعت کہتی ہے رب تو مکان سے پاک ہے اور رب جگہ سے پاک ہے، جہت سے پاک ہے۔ بس جواب یہی ہے کہ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گمان سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے، انہی کے جلوے انہی سے ملنے، انہی سے ان کی طرف گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات جل جلالہ نے جب آپ کے نور کی تخلیق کی، ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بہت سے سال اور بہت سی صدیاں پہلے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے کئی حجابات میں رکھا اور آپ کے نور پر اللہ کے انوار کی برسات ہوتی رہی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور یہ انسانیت کا سارا سلسلہ شروع ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پر جو انوار و تجلیات کی برسات کی گئی، ازل سے یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ صرف ایک ہی ہستی کو اپنے قرب میں عرش پر لامکان کی خلوتوں میں اپنے ہاں بلاؤں گا، اور میرے نور کے اندر اتنی تجلی ہے کہ ایک صفت کا جلوہ طور پہ گرے تو طور پہاڑ ہونے کے باوجود اس کو برداشت نہیں کر سکتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر پیکرے بشریت اور پیکرے انسانیت میں ہوتے ہوئے جس ہستی کو میں اپنے قرب میں بلاؤں گا، ان کا نور اس حیثیت کا نور ہونا چاہیے کہ ہزار ہار جلوے جب برسیں تو پھر گھبرانا یا بے ہوش ہونا تو کیا، بلکہ ما زاغ البصر وما طغى،
وہ ٹکٹکی لگا کے نگاہ جما کے اللہ کا دیدار کرتے رہیں۔ تو اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانیت اور آپ کی نورانیت و بشریت کا معاملہ باقی سب سے جدا جدا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ درخواست کی، آرنی انظر الیک، رب مجھے اپنا دیدار کرا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو خالق کائنات نے فرمایا لن ترانی، اے میرے کریم ہرگز آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن انظر الی الجبل، لیکن آپ پہاڑ کی طرف دیکھیں، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، ہم پہاڑ پر ایک جلوہ گراتے ہیں تو اس جلوے سے دیکھیں گے، اگر پہاڑ اپنی جگہ قائم رہا تو پھر تم بھی دیدار کر لو گے۔ رب ذوالجلال تجربے کا محتاج نہیں ہے، اسے پہلے ہی پتا تھا جو کچھ ہونا ہے، لیکن کلیم کے ساتھ اپنی گفتگو کو دھول دیا، ان کا دل لبھایا، اور پہاڑ پر جب ایک جلوہ گرا تو ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ یہ سب کچھ قرآن مجید قرآن رشید میں ہے۔ تو یہاں سے یہ واضح ہے کہ پہاڑ میں عام انسانوں کے مقابلے میں بڑی سختی ہوتی ہے، ہماری ہڈیاں ایک معمولی سی چھوٹی سی ہتھوڑی کی ضرب کو برداشت نہیں کر سکتی، اور ہمارے جسم کے مقابلے میں پہاڑ جو ہے وہ بڑے بڑے ہتھوڑے بھی برداشت کر لیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک جلوے سے جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا اور شب معراج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طور پہ نہیں بلکہ عرش پہ پہنچے، اور ایک جلوہ نہیں اللہ کے کروڑہا جلوے آپ کے جسم پہ نازل ہوئے، اس کے باوجود بے ہوش ہونا تو درکنار، آپ پر گھبراہٹ بھی طاری نہ ہوئی۔ تو اس سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ طور کا معاملہ اور ہے اور حضور کا معاملہ اور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگرچہ بے ہوش ہو گئے تھے، لیکن چونکہ رب کے ایک جلوے کو انڈائریکٹ دیکھنے کے بعد بے ہوش ہوئے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب انہیں ہوش آیا تو وہ بہت کچھ حاصل کر چکے تھے۔ اگرچہ دیدار سے تو انکار ہوا تھا، مگر جس جلوے کو بالواسطہ انہوں نے دیکھا اور بے ہوش ہوئے، اس کی وجہ سے ان کی بینائی بڑی تیز ہو گئی، اور آنکھوں کی بینائی کا عالم یہ تھا کَانَ يُبْصِرُ النَّمْلَةَ عَلَى الصَّفَا فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ مَسِيرَةَ عَشَرَةِ فَرَاسِخ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسی صلاحیت ہمیشہ کے لیے مل گئی کہ وہ جب چاہتے تھے اندھیری راتوں میں 30 میل دور پہاڑ پہ چلتی ہوئی چیونٹی بھی دیکھ لیتے تھے، اور یہ اس نور کا کمال تھا کہ بالواسطہ جسے دیکھا اور بے ہوش بھی ہوئے، لیکن اس کا سرما جو نگاہ کلیم میں لگا تو اس کی بنیاد پر دن کو نہیں رات کو، اور رات بھی چاندنی نہیں بلکہ جو کالی کٹ رات ہے، اور 2-4 فٹ پہ نہیں 30 میل دور، اور ہاتھی کی بات نہیں چیونٹی تک کو بھی وہ دیکھ لیتے تھے۔ اب آپ شب معراج میں ہمارے آقا علیہ السلام کو جو کچھ عطا ہوا اس کا احاطہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے، اور نہ اس کی حقیقت کو کما حق کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن جو دور پہ دیدار کے انکار کے باوجود ایک جلوہ بالواسطہ دیکھ کر بے ہوش ہو کر بھی اتنا فیض پا جائیں،
کہ ان کی نگاہ سے اندھیرے رات میں 30 میل دور چیونٹی بھی نہیں چھپ سکتی۔ تو جو شب معراج جس ہستی کو رب ذوالجلال نے عرش پہ بلایا اور انہوں نے کروڑ ہا جلوے رب ذوالجلال کے دیکھے اور عین ذات کا دیدار کیا اور بے ہوش بھی نہیں ہوئے، تو پھر ان کی نگاہ سے کون سی چیز چھپ سکتی ہے؟ اس لیے فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تجھ سے نہ ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تجھ پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی چیز اپنے آپ کو آپ کی آنکھوں سے چھپا کیسے سکے؟ سب غیبوں سے بڑا غیب تو اللہ ہے۔ باقی چیزیں اب مدینہ منورہ کے لوگ اس وقت جو عام حاضر ہیں در رسول علیہ السلام پر، ہم سے غائب ہیں اور ہم ان سے غائب ہیں، لیکن ہم آپس میں تو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ اگرچہ اہل مدینہ ہمیں نہیں دیکھ رہے اور ہم اہل مدینہ کو نہیں دیکھ رہے، لیکن وہ تو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ تو جو کسی کے لیے غیب ہے کسی کے لیے غیب نہیں ہے، مگر رب وہ غیب ہے کہ غیب الغیب ہے، کہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہمارے آقا علیہ السلام کے سوا کہ اس نے جسمانی طور پر جاگتے ہوئے عرش پہ جا کر اللہ کا دیدار کیا۔ تو جس نگاہ نے اس غیب الغیب کو دیکھ لیا، پھر ان کے علوم کتنے ہوں گے اور ان کی آنکھ کی بینائی کتنی تیز ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو چکا، تو اکٹھے بیٹھ کر جو تعزیتی کلمات دنیا کو بتا رہے تھے کہ سرکار کے جانے سے ہم کتنے محروم ہو گئے اور کیسی علوم تھے جن کا ہمارے سامنے اظہار ہوتا تھا، اور صبح و شام سرکار عرش کی خبریں ہمیں دیتے تھے، کہنے لگے ترکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کے آپ تشریف لے گئے، آپ دنیا سے چلے گئے۔ آپ کی کیا ہستی تھی، کیا کمالات تھے، آپ کے پاس بیٹھنے میں ہمیں کیا کچھ مل رہا تھا، وہ تو ان گنت چیزیں ہیں، لیکن ایک ان میں سے یہ بیان کرنے لگے کہ وَمَا طَائِرٌ يَنْقَلِبُ جَنَاحَيْهِ فِي الْهَوَىٰ إِلَّا وَهُوَ يَذْكُرُ لَنَا عِلْمًا مِّنْهُ، کہ اگر دنیا کے کسی کونے میں کوئی پرندہ اپنے اڑنے کے لیے پر بھی کھولتا تھا تو ہمارے نبی علیہ السلام اس کی خبر بھی ہمیں دے دیتے تھے۔ یعنی کوئی امتی ہو، کوئی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، کوئی اشرف المخلوقات ہو، ان کے بارے میں ان کی نگاہ کا دیکھنا یہ تو بہت اعلیٰ و عرفہ مقام ہے۔ ایک عام سی چیز جس پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی برسات ہوتی ہے، وہ بھی آپ کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہوتی تھی، صرف حجاز میں ہی نہیں، صرف عرب میں ہی نہیں۔ فرمایا وَمَا طَائِرٌ يَقْلِبُ جَنَاحَيْهِ فِي الْهَوَىٰ، دنیا کے کسی کونے میں، کسی جزیرے میں، کسی حصے میں، کائنات کے اندر کوئی بڑا واقعہ تو کیا، ایک چھوٹی سی بات ہے کہ پرندہ اڑنے کے لیے پر کھول رہا ہے۔ فرمایا ہمارے نبی علیہ السلام اگر دینا چاہتے تھے تو اس کی خبر بھی دے دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ معراج کی شب سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جہاں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کروائی اور وہاں
تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے اجتماع سے خطاب بھی کیا، اور یہ سب کچھ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا، اور پھر سند کے ساتھ حدیث کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام اس اجتماع میں شریک تھے، اور اس اجتماع کی جو شب معراج کا اجتماع تھا، یہ خصوصیت تھی کہ اس کا ہر شریک محفل یا خدا کا نبی تھا یا خدا کا رسول تھا۔ وہ سارے جو اپنے اپنے زمانوں میں پہلے اپنی ڈیوٹی نبھا چکے تھے، اور چونکہ ہمارے آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں، تو اس اجتماع کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام میں سے چند کے جو خطابات ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیے، اور پھر جو صدارتی خطاب تھا خاتم النبیین ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا بھی تذکرہ کیا۔ یہ آج کی رات کے تبرکات میں بہت بڑا تحفہ ہے امت کے لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انبیاء کے اجتماع میں شب معراج خطبہ دیتے ہوئے یہ فرما رہے تھے، الحمدللہ الذی اتخذنی خلیلا، ساری تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا اور جس نے مجھ پہ نار نمرود کو گلزار کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تقریر کی، الحمدللہ الذی سخر لی الریاح، ساری تعریفیں اس خدا کی ہیں جس نے ہواؤں پر میری حکومت قائم کر دی ہے۔ ہوائیں مخلوق اللہ کی ہیں مگر آرڈر میرا مانتی ہیں، میں جدھر بھیجتا ہوں ادھر جاتی ہیں، جدھر سے روکتا ہوں ادھر سے رک جاتی ہیں، یعنی میرے عہد میں مجھے یہ شان اللہ کی طرف سے دی گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کہنے لگے، الحمدللہ الذی الان لی الحدید، ساری تعریف اس خدا کی ہے کہ جس نے میرے لیے لوہے کو نرم کر دیا کہ لوگ ہتھوڑوں سے کوٹ کے اسے موڑتے تھے، مگر میرے لیے وہ موم کی حیثیت رکھتا تھا۔ مجھے اللہ نے یہ قوت عطا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تقریر کی، الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما، ساری تعریفیں اس خدا کی ہیں جو خدا مجھ سے کلام کرتا رہا، میں بولتا تھا وہ سنتا تھا، وہ بولتا تھا میں سنتا تھا، مجھے اس نے اپنا کلیم بنایا، طور پر میرا اس سے رابطہ ہوتا تھا اور کلام کا شرف مجھے حاصل ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خطاب کیا، الحمدللہ الذی جعلنی کلمتہ، ساری تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے اے نبیو مجھے اپنا کلمہ بنایا، وجعلنی ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، جس نے مجھے یہ شان دی کہ میرے ہاتھ میں اتنی شفا ڈالی، میں ہاتھ پھیرتا تھا تو اندھوں کو آنکھیں مل جاتی تھی، کوڑ کے مریض صحیح ہو جاتے تھے، اور میرے ہاتھ پھیرنے سے مردے زندہ ہو جاتے تھے۔ یہ آج کی رات کے اس چوٹی کے اجتماع کے خطابات جب مکمل ہوئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت سخن دی گئی۔ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ ہر پیغمبر کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں ان میں سے خطبہ دینا، تقریر کرنا فصیح و بلیغ انداز میں، یہ لازمی شرط ہے۔ تو ہر نبی ہی چوٹی کے خطیب ہوا کرتے تھے اپنے اپنے زمانے میں۔
لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو خطیب الانبیاء ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب حشر برپا ہوگا تو سب سے پہلے اپنے روضہ پاک سے میں باہر نکلوں گا. وَآدَمُ فَمَن دُونَهُ تَحْتَ لِوَائِي، جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، سارے صحابہ اہل بیت میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، غوث قطب ابدال میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، ساری امتوں کے مومنین میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. فرمایا وَقَائِدُهُمْ اِذَا وَفَدُوا، جب جلوس اللہ کے دربار کی طرف چلے گا میدان معاشر میں تو فرمایا قیادت میری ہوگی، قائد میں ہوں گا. اور فرمایا جب رب کے دربار میں ہم سب پہنچ جائیں گے تو اللہ کا جلال اتنا ہوگا کہ عام بندہ تو تھر تھرا رہا ہوگا، لیکن انبیاء بھی بول نہیں پائیں گے اللہ کے سامنے. تو سرکار فرماتے ہیں جب بڑے بڑے خطیب اپنے اپنے زمانوں کے نبوت کے خطیب جب وہ چپ کر جائیں گے وَخَطِيبُهُمْ إِذَا أَنْصَتُوا، اس دن اللہ کے دربار میں تقریر میں کروں گا. تو وہ خطیب یوم محشر معراج کی رات انبیاء کی کانفرنس میں صدارتی خطبہ دینے لگے تو انداز بڑا عجیب تھا. فرمایا کلکم اسنا علی ربہ انی مسنن علی ربی. اے انبیاء کرام علیکم السلام، تم نے اپنی اپنی تقریروں میں اپنے رب کی تعریف کی، اب میں اپنے رب کی تعریف کرتا ہوں. حالانکہ رب تو ایک ہی ہے، تم نے اپنے رب کی تعریف کی، میں اپنے رب کی تعریف کرتا ہوں. تم میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے رب کی تعریف کی، میں اپنے رب کی تعریف کرتا ہوں. حالانکہ رب ایک ہے، اور یہی دعوت تھی سارے نبیوں کی کہ وہ وحدہ لا شریک ہے. تو مطلب یہ تھا کہ رب تو ایک ہے، لیکن رب نے جو جس کو بڑا وصف دیا، انبیاء تم نے اس کو پیش نظر رکھ کے رب کی تعریف کی کہ مجھے رب نے یہ بنایا، مجھے رب نے یہ بنایا، میں اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس نے مجھے یہ شان دی. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اب میں بتاتا ہوں کہ مجھے میرے رب نے کیا کچھ بنایا. فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین. یہ شب معراج کی تقریر تھی انبیاء کے مجمع میں. فرمایا ساری تعریفیں اس خدا کی ہیں جس خدا نے مجھے سارے جہانوں کی رحمت بنایا ہے. اب عالمین کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا عالم بھی موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام والا جہان بھی موجود ہے، حضرت داؤد علیہ السلام والا جہان بھی موجود ہے، حضرت کلیم اللہ والا جہان بھی موجود ہے. تو مطلب یہ تھا کہ تمہیں جو کچھ ملا، جتنا ملا، وہ کسی نہ کسی جہان میں ملا، اور اس جہان کی رحمت بھی میں ہی تھا. جس وقت نار نمرود گلزار ہو رہی تھی تو خلیل وہ میری رحمت کی برسات تھی. جب ہواؤں پہ اے سلیمان تمہارا راج تھا، حکومت تمہاری تھی، رحمت ہماری تھی. اے کلیم جب تم اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے وہ بھی میری ہی رحمت کا زمانہ تھا. اور ساتھ فرما دیا اے عیسیٰ علیہ السلام جب تم اندھوں کو آنکھیں دیتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے، ہاتھ تمہارا چلتا تھا، رحمت ہماری چلتی تھی. اس خطبے میں سب سے مقدم اس بات کو کیا جو سارے انبیاء علیہ السلام کی تقریروں سے وزنی جملہ تھا، جس میں ہر ایک پر جو آپ کی فوقیت ہے اللہ کی طرف سے دی ہوئی وہ ظاہر ہو رہی تھی. اور ساتھ پھر فرمایا ساری تعریفیں اس خدا کی ہیں جس نے مجھے قرآن عطا کیا. اور قرآن
اس کے بارے میں پھر دوسری جگہ فرمایا ارجو ان اکون اکثرہم تابعا، میرا قرآن میرا معجزہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ قیامت کے دن جتنی بڑی میری امت ہوگی اتنی بڑی سارے نبیوں کی امتیں بھی نہیں ہوں گی، کیونکہ میرا معجزہ قرآن ہے جو پرانا نہیں ہوگا، جو چھپے گا نہیں۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی اس وقت معجزہ تھی، آج نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا اس وقت معجزہ تھا، آج نہیں۔ لیکن قرآن 14 صدیاں پہلے بھی معجزہ تھا، قرآن آج بھی معجزہ ہے۔ جب نازل ہوا تھا تو اس وقت بھی اعلان تھا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلی وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ قرآن کا چیلنج تھا سب دشمنوں کو کہ اگر سچے ہو تو سورت جیسی سورت بنا کے لے آؤ۔ تو وہ چیلنج صدی بعد ختم نہیں ہوا، 2 صدیوں بعد ختم نہیں ہوا، آج بھی وہ چیلنج ہے، قیامت تک وہ چیلنج ہے۔ تو معجزہ یہ ہے ختم نبوت والا، اس بنیاد پر قیامت تک یہ قرآن لوگوں کا کفر مٹا کے انہیں اسلام میں داخل کرتا رہے گا۔ تو معراج کی شب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ السلام کے سامنے اپنے معجزے پر بھی فخر کیا، اور یہی وجہ ہے کہ صدیوں کے گزر جانے کے باوجود اس کا اعجاز اس لحاظ سے بھی قائم ہے کہ دوسری جو کتابیں تھیں ان کے حافظ اس دور میں بھی بہت کم ملتے تھے، لیکن اس کتاب کے لاکھوں حافظ ہر سال اب بھی نئے تیار ہوتے ہیں، اور اس کا فیض اور اس کا چیلنج اور اس کا سکہ بیٹھا ہوا ہے پوری کائنات پر۔ یہ قانون کی کتاب ہے مگر مسلح پہ بھی پڑھی جاتی ہے، یہ انداز حیات ہے مگر اس کی ایک ایک آیت تو کیا ایک ایک حرف کے پڑھنے میں ثواب ہے۔ اس کو دیکھیں، اس کو پڑھ کے پھونک ماریں، ہر جہت میں ہی رب ذوالجلال نے اس میں برکتیں رکھی ہیں۔ تو خالق کائنات نے خصوصی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑے اجتماع میں جو آج کی شب کا اجتماع تھا اس کا تذکرہ کیا، اور پھر یہ فرمایا الحمدللہ الذی جعلنی فاتحا و خاتمہ۔ اے پیغمبرو سن لو، ساری تعریفیں اس خدا کی ہیں جس خدا نے مجھے فاتح بھی بنایا ہے، خاتم بھی بنایا ہے۔ فاتح کا معنی ہے کھولنے والا، خاتم کا معنی ہے بند کرنے والا، یعنی میں ہی صرف وہ ہوں جس نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ میں آخری نبی ہوں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور پھر فرمایا قیامت کے دن جنت کی کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں ہی کھولوں گا اور کوئی نہیں کھولے گا۔ یہ شرف بھی اللہ نے مجھے عطا کیا، اور اسی خطبہ کے اندر جو آج کی شب نبیوں کے سامنے علیہ السلام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اپنی امت کا سٹیٹس بھی بیان کیا۔ ہمارے کروڑ ہا جلسے، اس جلسے کی ایک جھلک پہ قربان، جب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام علیہ السلام کے سامنے یہ فرما رہے تھے الحمدللہ الذی جعل امتی ہم الاولین والآخرین۔ اے انبیاء کرام سن لو، میں اول بھی ہوں، میں آخر بھی ہوں، نور میرا سب سے پہلے ہے، ظہور میرا سب کے بعد میں ہے۔ مجھے تو یہ شان رب نے دی ہی ہے، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ لیکن فرمایا میری امت کو بھی رب نے یہ شان دی ہے کہ میری امت آخر بھی ہے، میری امت اول بھی ہے۔ اب سوال پیدا ہو رہا تھا کہ آخر تو یہ ہے کہ سب سے آخر میں یہ آئی ہے، ساری امتوں کا زمانہ گزر گیا،
اور پھر یہ سردار امت آئی تو اول کیسے بن جائے گی؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حرم الجنت علی الامم حتی تدخلها امتی، قیامت کے دن رب ذوالجلال کا یہ فیصلہ ہے، اللہ نے اس وقت تک ساری امتوں پر جنت کو حرام کر رکھا ہے جب تک میری امت جنت میں نہیں جائے گی۔ تو میری امت اول بھی ہے، میری امت آخر بھی ہے، آخر ہے دنیا میں آنے کے لحاظ سے اور اول ہے جنت میں جانے کے لحاظ سے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ ہر امتی کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور پھر یہ کہ اتنی اہم محفل میں سرکار امت کو نہیں بھولے، دیگر نبیوں نے انہیں جو منصب ملے تھے ان کا تذکرہ کیا، ہمارے آقا علیہ السلام نے اپنے مناسب کے ساتھ اپنی امت کا بھی تذکرہ کیا اور امت کو بھی نہیں بھولے۔ اور پھر اس کے لحاظ سے کہ قیامت کے دن یہ کوئی چھوٹا اعزاز ہے، یعنی جنہوں نے صدیوں 50 صدی پہلے یا 100 صدی پہلے روزے ہم سے پہلے رکھے، نمازیں ہم سے پہلے پڑھی، جہاد ہم سے پہلے کیے، تبلیغ ہم سے پہلے کی، پہلی امتوں کے اندر سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر وہ ساری امتیں چاہتی تو یہ ہوگی ہم جب پہلے سب کچھ کرنے والے ہیں تو جنت میں بھی پہلے جائیں، لیکن ان سب کو ویٹنگ لسٹ میں لگایا جائے گا۔ جنت میں پہلے وہ جائے گا جو نبی آخر الزمان کا امتی ہوگا، یعنی رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی بنیاد پر اس امت کو سب سے پہلے جنت میں بھیجا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں ہر گھڑی جہاں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی پڑھنا ہے کہ ہماری تو کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن سرکار کی نسبت کی بنیاد پر کتنی ہمیں ترقی، کتنا عروج، اور میدان معاشر کا وہ منظر کہ جب دنیاوی ترقیوں والے سارے اپنے ان کو پڑی ہوئی ہوگی، ادھر سرکار کی نسبت والے جنت میں پہلے جا رہے ہوں گے، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرما رہے ہوں گے۔ تو سرکار کے ساتھ جو تعلق کی مضبوطی ہے اس کا مدار صحت عقیدہ پر ہے اور اطاعت الہی اور اطاعت رسول علیہ السلام پر ہے، اور یہ جو اطاعت ہے اس کا مدار علم دین پر ہے۔ قرآن پڑھیں، سنت پڑھیں تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، رب راضی کیسے ہوتا ہے، ناراض کیسے ہو جاتا ہے۔ ہم زبان سے چکھ کے یہ تو معلوم کر لیتے ہیں کہ کھانا میٹھا ہے یا نمکین ہے، ہاتھ لگا کے چھو کے یہ تو پتہ کر سکتے ہیں کہ جی سخت ہے یا نرم ہے، ناک سے سونگھ کے خوشبو کا پتہ کر سکتے ہیں، آنکھ سے بھی ادراک آتا ہے، کانوں سے بھی، یہ 5 سینسز سب کچھ ہم ان سے معلوم کرتے ہیں، مگر ان سے ہمیں یہ معلوم نہیں ہو سکتا صرف ان کے ذریعے سے کہ میں نے یہ جو کام کیا اللہ راضی ہوا ہے یا ناراض ہوا ہے۔ یہ حتمی فیصلہ ہے قرآن میں کہ کیسے وہ راضی ہوتا ہے کیسے ناراض ہوتا ہے، یہ فیصلہ ہے فرمان رسول علیہ السلام میں۔ یہ کون بتائے گا؟ اللہ تو قادر ہے اس چیز پر کہ اینٹ اٹھائیں تو نیچے سے کوئی عالم دین نکلا ہے، اس کی قدرت سے کوئی بعید نہیں، لیکن جو عادت جاریہ ہے اور اس کا دستور ہے وہ یہ ہے کہ 14 صدیوں میں دار ارقم سے لے کر یہ دین پڑھنے پڑھانے سے ہی آگے پہنچا ہے، اور یہ فضیلت اس کی بڑی ہے علم دین کی، مگر فرمایا آتا پڑھنے سے ہی ہے۔ تو یہ یہاں پر سلسلہ جاری ہے ماشاءاللہ، حفظ کا، ناظرہ کا، اور پھر بنات کے لیے، دختران اسلام کے لیے، اور پھر بچوں کے لیے صرف حفظ و ناظرہ ہی نہیں بلکہ ساتھ ساتھ
درس نظامی، چونکہ قرآن کے لفظ حفظ کرنا بہت بڑی سعادت ہے، مگر اس سے آگے یہ ہے کہ لفظوں کے اندر ہے کیا، رب چاہتا کیا ہے، تو وہ درس نظامی کے علوم ہیں۔ اور پھر صرف پڑھ لینا کافی نہیں، عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ مدار اس سارے سلسلے کا، جس میں اللہ کی بھی خوشنودی ہو، رب بھی راضی ہو اور ہمارے نبی علیہ السلام بھی راضی ہوں، وہ یہ ہے کہ جو قرآن اللہ نے نازل کیا، اس خط کو بار بار پڑھا جائے، سمجھا جائے، یاد کیا جائے، دین متین کی تعلیم حاصل کر کے اس کو آگے پھیلایا جائے۔ اسی بنیاد پر یہاں بھی مرکز قائم ہے اور یہ خدمات سر انجام دی جا رہی ہیں۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال اس سلسلے کو مزید آج کی برکت والی رات کے طفیل برکت والا بنائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔